کسی بھی اخباریوں سے میں سوال کرتا ہوں، بتائیے کسی امام کا جھوٹا قول بتائیے کہ ماتم کرو زنجیر کا، کما کا ماتم کرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریے بھائی، یہ بھی نہ کہہ دی کہ مولانا نے کہہ دیا نہ کر، نہ میں کہتا ہوں تم جس مرجع کی تقلید کرتے ہو اس سے پوچھو کیا کرنا ہے. فلپ فلاپ مت کرو. تقلید کرتے ہو آغا سیستانی کی، فتوے بتاتے ہو دوسروں کے، کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ یہ کہو کہ تو اخباری ہوں میں، اخباری ہو تو اخباری بتاؤ، کسی خبر میں بتاؤ امام زین العابدین سے لے کر کے 12ویں امام تک کسی امام نے کسی جگہ پہ بتایا ہو یا کر کے بتایا ہو؟ نہیں کیا ہے. 200 سال کا عرصہ ہے، 1 to 2-3 years کا نہیں، 200 years. ناٹ اے جوک. کربلا کا واقعہ 60 ہجری میں، امام زمانہ کی ولادت 255 اور امام زمانہ کی غیبت کبریٰ 260، یعنی 2 سینچوریز امام موجود تھے. 2 سینچوریز کے جیسی عزاداری ہے وہی عزاداری سچی ہے. اس عزاداری کا زندہ کرنا آپ پر بھی واجب ہے، ہم پر بھی واجب ہے. عزاداروں میں تقسیم نہ کیجئے. ہم کو جو حق ہے وہ حق بولنے دیجئے، آپ کو جو حق ہے وہ کیجئے. آپ مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہم امام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں امام کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں علم ہے کسی کے امام نے یہ کام انجام نہیں دیا اور نہ کہا. یہ جو مسئلے کا پارٹ 2 لکھا گیا ہے، یہ شیعہ فقہ سے ناواقفیت. یہی وہ چیز بیسک ڈفرنس ہے وہابیت میں اور شیعت میں، عقیدے کے بعد عمل میں. یہ وہابیت کا ایک اصول ہے. اب میں اس وقت وہابیت کو ممبر والا کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ایک علمی بحث. یہ وہابیت کا ہے کہ صرف وہ کام کرو جو رسول اور اصحاب رسول نے انجام دیے، جو انہوں نے نہیں انجام دیے وہ نہیں کر سکتے. اور 1400 سال سے معصومین نے جو ہم کو فقہ سکھائی، اس میں یہ کہ جس کام سے ہم نے روک دیا ہے وہ کام نہیں کرو بس، اور جس سے ہم نے روکا نہیں ہے چاہے ہم خاموش رہے ہوں وہ سب کام تمہارے لیے الاؤڈ ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ علم اور تابوت کو کسی امام نے بوسہ نہیں دیا، تو علم اور تابوت ایک جرنل بات اگر امام نے بتا دی، بہت ہی جرنل ٹائپ کی، کہ جو چیز ہم سے نسبت رکھے اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، تو اب ضرورت نہیں ہے کہ عالم کی تصویر بنا کر امام کہیں کہ اس کو بوسہ دینا. جس چیز کا ہم سے ذرا سے بھی نسبت ہو جائے اس کو بوسہ دینا جو ہے تمہیں ثواب ملے گا. اس قسم کی کئی حدیثیں آئی ہیں. اور اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ صرف وہ کام کرنا ہے جو امام نے کیا، باقی سارے کام غلط، تو جیسا میں نے کہا شیعت اور وہابیت میں فرق نہیں رہے گا. تو پھر میں بتا دوں کہ شیعت کی تیاریاں ہونے لگی تھیں، لہٰذا انہوں نے لکھا ہے دشمنوں کی طرف سے شدید دباؤ عزاداری امام حسین کے ظاہر اور آشکار ہونے میں مانے رہا ہے. تو صرف یہ دلیل بنانا کہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اسے اکثر علماء نے قبول نہیں کیا ہے. تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر آپ اس کو دلیل بنا لیں کہ بس فقط ائمہ کے ادوار میں جس طرح سے عزاداری ہوتی تھی، آج کل ہوتا ہے بہت سے صاحبان علم کے زبانوں کے اوپر بھی یہ چیز آئی ہے کہ بس جیسے ہوتا تھا اس سے سرے منہ فرق نہیں کرنا چاہیے. 2 سینچریز جب اس طرح سے ہوا ہے تو ویسے ہی ہونا چاہیے. تو ائمہ کے ادوار میں اس طرح سے جلوس لے کر نکلا بھی نہیں جاتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جلوس بھی نکالنے جائز نہیں. کب عورتیں مرد بچے ائمہ کے ادوار میں ہر سال کی بنیاد پر روڈوں کے اوپر نکلتے ہیں اور شاہراہوں کے اوپر نکلتے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا، اسی طرح سے کب اس زمانے میں زلجنا وغیرہ اور یہ سب کچھ چلیں، وہ جو اس کے خلاف ہیں وہ تو ایک الگ ہے، لیکن جو اس کی حمایت میں بھی ہیں تو اس زمانے میں جو جائز بھی قرار دیتے ہیں. تو ائمہ کے ادوار میں تو اس طرح سے زلجنا لے کر نکلنا یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. اچھا، ائمہ کے ادوار میں یہ والی زنجیر زنی بھی کب ہوتی تھی جس میں پھل نہیں ہوتا؟ چلیں، اگر ہم کہیں کہ صرف ائمہ کے ادوار والی عزاداری کرنی ہے تو اس کو بھی بند کرنا پڑے گا. مثلا سب لوگ جمع ہو کے ہاتھ سے اس طرح کے زور زور کا ماتم کریں، یہ بھی ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا. اچھا، ایران میں مختلف ماتموں کے طریقے ہیں. لوگ ایک دوسرے کی کمر پکڑ کے اور دائرے کے اندر گھوم گھوم کے مثلا ماتم کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ائمہ کے ادوار میں تو ایسا ماتم نہیں ہوتا تھا. اس کو بھی پھر ناجائز کہنا چاہیے. اسی طریقے مثلا کچھ لوگ بہت جھک جھک کے پھر اٹھ کے پھر جھک کے اس طرح سے ماتم کرتے ہیں. ماتموں کے مختلف اسٹائل ہیں. کچھ لوگ تقریباً دوڑ دوڑ کے ماتم کرتے ہیں، ایران کے اندر یہ بھی بہت رائج ہے، لیکن یہ بھی ائمہ کے ادوار میں اس طرح سے کوئی ماتم ہمیں نظر نہیں آتا. کچھ تو میں باقاعدہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے معاذاللہ کہ جیسے یہ بالکل ایک رقص کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال وہاں کسی نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا اور مظاہر حزن میں سے اور ایک غم کے اس میں طور پر اس کو قرار دیا جاتا ہے. افغانستان میں بیٹھ کر زور زور سے اس انداز سے ماتم کرتے ہیں،
اور بہت سے تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ مرد اپنی پوری قمیض نہیں اتارتے ہیں اور صرف ماتم والی جگہ کو کاٹ کے صرف اتنا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں ہاتھ پڑتا ہے ان کا، جس یعنی جسم میں باقاعدہ سوراخ ایک لحاظ سے ان کی شرٹس میں ہوتے ہیں اور اس جگہ پہ ماتم کرتے ہیں. یہ بھی ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا. باقاعدہ لوگ اطراف میں بیٹھتے ہیں اور بیچ میں لوگ زنجیر کا ماتم کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر صرف اس کو ایک اصول بنا لیں کہ بس جیسی وہ ہو ویسی ہمیں عزاداری کرنی ہے، تو پھر بہت سارے ان مباح اور جائز چیزوں کو بھی آپ کو ترک کرنا پڑے گا کہ جو کہ جس کے سب حتیٰ کہ رہبر معظم بھی قائل ہیں کہ صحیح ہے ان کا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے یہاں بھی کچھ ہی دن پہلے ایک اندرون سندھ میں کسی جگہ اسی طرح سے لوگ بینڈ بجا رہے تھے اور ماتم ہو رہا تھا. بہت اعتراض لوگوں نے اس پہ کیا تھا، کیونکہ یہاں کے عرف اور معاشرہ جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا، اسے توہین عزاداری سمجھتا ہے. تو شاید یہ بینڈ باجے اور اس طرح کی چیزیں اگر یہ عزاداری وہاں پہ لیکن بالکل کامن ہے. ایران کے اندر بہت کامن ہے، عراق کے اندر بہت کامن ہے، ہر جگہ کے اوپر بہت کامن ہے. اور باقاعدہ لوگ اس طرح سے لے کے اور اسی کی بیٹ کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ ماتم کرتے ہیں. وہاں پر توہین مذہب نہیں ہے، نہ اس کے مصادیق میں سے، نہ اس کے خلاف کسی کا بھی فتویٰ ہے، لہٰذا اس کی اجازت ہے. اور الگ سے بھی اجازت. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ائمہ کے ادوار میں کب ہوتا تھا کہ لوگ سارے اپنے مرد حضرات اپنی قمیض اتار کے اوپری لباس اتار کے ماتم کریں. آغا سیستانی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جائز ہے. حتیٰ کہ مسجد تک کے اندر رنگے بدن سے کرنا وہ بھی جائز ہے مردوں کے لیے. تو اگرچہ ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا، تو ائمہ کے ادوار میں ہونا ضروری نہیں ہے، دیکھا جائے گا کہ جائز ہے یا نہیں. جیسے آغا سیستانی سے پوچھا گیا ماتمی دستوں کے آگے چہل چراغ رکھنا کیسا ہے؟ 40 چراغ. یہ عام طور پر آپ نے بہت دیکھا ہوگا عراق کے اندر، عرب دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ 40 چراغ، یا مثلا ہو سکتا ہے ایران میں بھی ہوتا ہو 40 چراغ آگے چل کے لے کر ساتھ چل رہے ہیں. یہ بھی ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا، لیکن مباح رسمیں ہیں اور ان کی مجتہدین نے اجازت دی. امام آیت اللہ سیستانی سے پوچھا کہ محرم میں عاشورہ کے روز بعض خواتین اپنے بالوں کو نوچتی ہیں، کیا یہ جائز ہے اور کیا اس پر کوئی کفارہ ہوتا ہے؟ تو جواب وہاں سے آیا کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں. اور باقاعدہ کچھ روایتوں میں آیا بھی ہے کہ خاندان اہل بیت کی خواتین نے باقاعدہ اپنے چہروں کو پہ خراشیں بھی ڈالی ہیں اور گریبان بھی چاک کیے ہیں اور چہروں کو پیٹا بھی ہے. اور تو اس کو اس لحاظ سے شریعت کے لحاظ سے بھی اس کی اجازت ہے. تو آیت اللہ خامنہئی نے باقاعدہ اس پہ الگ سے ان کی leader.ir جو ویب سائٹ پہ جا کر دیکھی اس عزاداری کی، اس میں سیکشن میں کہ عزاداری میں ڈھول دف اور باجا اگر متعارف طریقے سے بجا جائے تو کوئی حرج نہیں. تو اگر مثلا یہ کہا جائے کہ بہت ساری رسومات ایسی ہیں، رہبر معظم نے بھی دیکھی اس کو جائز قرار دیا کہ مباح رسمیں ہیں، تو اگر آپ وہ دلیل لے کے آئیں گے کہ ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا، تو یہ سب ائمہ کے ادوار میں یہ سب بھی چیزیں نہیں تھی.